الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الحج کا تفسیری بیان آپ سن رہے ہیں۔ اس سے پچھلی آیت جو پڑھی تھی وہ آیت سجدہ تھی۔ اگر دوبارہ پڑھوں گا اور پھر ذکر کروں گا تو ایک مرتبہ پھر آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم میں 14 سجدے ہیں، یعنی ایسی آیات کہ جب وہ پڑھی جائیں یا سنی جائیں تو پڑھنے والے اور سننے والے کو سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ ترتیب میں یہ 6واں نمبر تھا، اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے جو قریب ہونا چاہتا ہے، اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے آگے جھکے اور اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ اب جو آگے بیان ہے میں اسی پر گفتگو کروں گا تاکہ آپ کو
اسی حوالے سے مزید بات معلوم ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، یہ دو گروہ ہیں، فریق ہیں کہ اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، تو جو کافر ہوئے ان کے لیے آگ کے کپڑے بنائے گئے، بنے گئے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، اس کھولتے ہوئے پانی سے گل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں۔ کُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، جب گھٹن کے سبب اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور حکم ہوگا کہ چکھو آگ کا عذاب۔ یہاں کچھ باتیں واضح کروں گا، توجہ سے سنیں۔ اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں مسلمان اور وہ جو مسلمان نہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں یا لا مذہب اپنے آپ کو کہتے ہیں، جتنے بھی کافر ہیں وہ سب کے سب مل کر ایک ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ مومن اور کافر آپس میں کیا ہیں؟ اونچی کہیے، کون فرما رہا ہے؟ تو پھر دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلی بات واضح ہو گئی، جب اللہ نے فرما دیا کہ یہ آپس میں دشمن ہیں تو پھر دوستی کی گنجائش، ہم کہتے ہیں جی بڑے اچھے دوست ہیں، تو وہ صرف مطلب کی باتیں ہیں، دوستی کی گنجائش نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں۔ پہلے 5 فرقوں کا بیان ہو چکا ہے، اگر آپ نے پہلی آیتیں یاد رکھی ہیں اس میں 5 قسم کے لوگ بیان ہو چکے۔ مسلمان تھے، میں پھر سنا دیتا ہوں۔ ایک مسلمان تھے، یہودی تھے، ستارہ پرست تھے، نصرانی تھے، آتش پرست اور مشرک۔ یہ بتا دیا گیا یہ سارے 5 قسمیں، یہ 5 قسم کے کافر اور مومن آپس میں کیا ہیں؟ اونچی اللہ نے فرما دیا۔ اب ہمارے پاس اپنی رائے اس کو داخل کرنے اور دخل دے کر کوئی بات کرنے کی گنجائش نہیں۔
اب اللہ فرماتا ہے جو کافر ہوئے، جو کافر ہوئے، یہ سارے 5، یہ کس کے لیے جھگڑ رہے ہیں؟ اللہ کی ذات میں۔ ان کی دشمنی کا تعلق اللہ تعالی کی ذات سے ہے۔ اب اس سے ہم 2 مسئلے ظاہری طور پر نکالتے ہیں۔ ایک یہ کہ کافر مومن میں کبھی بھی حقیقی دوستی اور اتفاق ہو سکتا نہیں، یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ انہیں رب نے خصم فرمایا ہے، دشمن فرمایا ہے، تو جس کو رب تعالی دشمن فرما دے نہ وہ حقیقی دوست ہو سکتا ہے، نہ اس سے حقیقی اتفاق ہو سکتا ہے۔ ایک بات۔ دوسرا یہ کہ جھگڑتے کیا تھے؟ اللہ کو تو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، یہودی بھی عیسائی بھی، جھگڑتے تو حضور کے بارے میں تھے۔ دیکھا جائے تو جھگڑتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھے، تو یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جھگڑنا حقیقت میں اللہ کے بارے میں جھگڑنا ہے۔ جو نبی کے بارے میں جھگڑتا ہے وہ کس کے بارے میں جھگڑ رہا ہے؟ مثلا میں آپ کو اور آسان کر دوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق کہتے ہیں۔ تو جو نہیں مانتے، جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس کے خلاف بولتے ہیں، تو وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ نا اللہ نے ایسا نہیں بنایا، وہ یہی انکار کر رہے ہیں نا۔ ہم کہہ رہے ہیں رب نے انہیں علم بھی دیا، رب نے انہیں شان بھی دی، رب نے انہیں مقام بھی دیا، وہ مانتے نہیں، تو اعتراض حقیقت میں کس پر ہے؟ اللہ پر۔ یہ میں نے صرف سمجھنے کے لیے بات کی ہے۔ تو وہ لوگ جو نبی کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ تعالی کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ واضح بات ہے سامنے کی کہ یہودی اور عیسائی اللہ کے منکر نہیں تھے، ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، منکر تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہاں واضح کر دیا کہ جو حضور کو مانتا ہے وہی رب کو مانتا ہے، اور جو میرے نبی کا دوست ہے وہی رب کا دوست ہے، جو میرے نبی کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ وہ اپنے ایمان کا دعویٰ ثابت کر سکتا نہیں۔ یہ بات آپ کو واضح طور پر معلوم ہو جانی چاہیے۔ اب سوال آتا ہے کہ ہر گروہ، جو بھی جتنے گروپ ہیں، اپنے عقیدے کو حق سمجھتے ہیں، دوسروں کو باطل۔ یہ جو لڑائی جاری ہے مسلسل، اگر ہم یہودیوں کی، عیسائیوں کی بات نہ کریں، مسلمان کہلانے والوں کی بات کر لیں، تو ان میں بھی جھگڑے تو ہیں۔ تو آپ اگر ان کا سہرا ڈھونڈیں گے تو نبی کی شان سے جا ملے گا۔ تو جو نبی کی شان کو نہیں مانتا وہ دوست اونچی سیدھی سی بات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو نوازا ہم مانتے ہیں، اور جو انکار کرے تو پھر وہ اللہ کا ماننے والا نہیں ہے۔ آپس میں مناظرے، مباحثے، مکالمے، مذاکرے، گفتگو، کیا کچھ ہوا، مگر بات وہی، وہ اڑے ہوتے ہیں اپنی اس بات پر اور ہلنے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں۔ تو جو حق کو قبول نہیں کرتا، وہ لاکھ دعویٰ کر لے، وہ مومن نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے بارے میں جھگڑا کیا، تو یہ کافر ہیں، جتنی قسمیں آپس میں دشمن ہیں، ان کے لیے آگ کے کپڑے ہیں۔ ان کا لباس کیا ہوگا؟ آگ۔ یہ مومن کے لیے نہیں فرمایا، ذہن میں رہے، ان کے لیے فرمایا جو
کفر کر رہے ہیں، نہیں مان رہے، اب میں نے اس کی آپ کو وضاحت کر دی شروع میں، ان کے لیے آگ کے کپڑے وہ ایسے گھیر لے گی ان کو جیسے کپڑا انسان کے بدن کو گھیر لیتا ہے۔ جس طرح آپ لباس پہنتے ہیں وہ آپ کے جسم کو گھیر لیتا ہے، ان کو اسی طرح آگ گھیر لے گی۔ پھر کیا فرمایا؟ یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِیمُ، اور پھر اوپر سے ان پر گرم کھولتا ہوا پانی گرایا جائے گا۔ اب اس کی گرمی کتنی ہے؟ تفسیروں میں ہے کہ وہ ایسا گرم ہوگا کہ اس کا ایک قطرہ، 1 ڈاٹ، صرف ایک قطرہ دنیا کے پہاڑوں پر گرایا جائے تو تمام پہاڑ پانی کی طرح پگھل کر بہہ جائیں۔ اب اس کی گرمی کا اندازہ کر لیں آپ کہ وہ اتنا گرم، پہاڑ کتنے مضبوط ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں، مگر ایک قطرہ گرایا جائے تو وہ تمام پہاڑ پانی کی طرح پگھل کر بہہ جائیں۔ امام راغب اس حمیم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس پانی کو کہا جاتا ہے جو سخت گرم ہو، اور پسینے کو بھی عربی میں حمیم کہتے ہیں۔ گھوڑے سے جب پسینہ بہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ کہتے ہیں۔ حمام کہتے ہی گرم پانی کو ہیں، اس کے اندر گرمی ہوتی ہے۔ تو یہ یاد رہے کہ حما، بخار جس کو عربی میں بخار حما کہتے ہیں، اسی لیے کہ اس میں بھی گرمی ہوتی ہے۔ تو یہ ان کو بتایا گیا کہ ایک تو لوہا بہت جلدی گرم ہو جاتا ہے، اب آگ، تو جب آگ کو لباس بنا دیا جائے تو آپ گرمی کا اندازہ کریں۔ مثال کے طور پر تھوڑی سی چیز لوہے کے ساتھ گرم لگائی جائے تو لوہے میں کتنی گرمی آتی ہے، تو جب وہ لباس بنا دیا جائے تو آگ کا ہوگا لباس، اوپر سے گرے گا گرم پانی، تو یہ کیا ہوگا؟ مطلب کہ جس سے کوئی بھی شے پگھل جائے۔ تو اب پانی، ایک تو آگ کا لباس، اوپر سے گرا گرم پانی، تو کھالیں بھی، یعنی جلد آپ کی اسکن، اور جو کچھ پیٹوں میں ہے، اندر ہے، وہ سب کا سب گل جائے گا، سڑ جائے گا، وہ بہہ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور یہ چیز یعنی آتے ہیں اندر آپ کے جو بھی کچھ ہے جسم کے اندر، وہ جل کر ٹکڑے ٹکڑے، جس طرح کہتے ہیں نا بھن گیا، اس طرح، اور وہ کھالیں جو گرم ہو کے الگ ہو کے گریں گی۔ یہ ان کے ساتھ بار بار ہوگا۔ ایک بار ہوا، جسم خراب ہو گیا، اللہ پھر ٹھیک کرے گا، پھر ان کو وہی تکلیف مسلسل ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ کتنی سخت، آپ کو تھوڑی سی گرمی لگ جائے کھال فوراً کتنی سخت تکلیف ہوتی ہے، ذرا اس سے اندازہ کریں کہ ان کے لیے کیسا بیان جو حق کو نہیں مانتے۔ اور اللہ فرماتا ہے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں جل جائیں گی، وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں۔ ڈنڈے آپ کے ہاں ہوتے ہیں، آپ کسی کو ہاتھ سے مارتے ہیں تو آپ کا ہاتھ دکھتا ہے، آپ ڈنڈا پکڑ لیتے ہیں تاکہ اس کو زیادہ تکلیف ہو جس کو مارا جائے اور آپ کو نہ ہو۔ تو لوہے کے گرز وہ ان کو مارے جائیں گے۔ اگر جہنم کا ایک ڈنڈا، حدیث شریف میں بتایا گیا، جہنم کا ایک ڈنڈا زمین پر رکھا جائے تو تمام انسان اور جن مل کر بھی اس کو اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہیں سکتے، اتنا وزنی ہوگا وہ۔ تمام انسان اور جن مل کر اس کو اٹھانا چاہیں تو وہ اٹھا سکتے اونچی، تو جب ان کی پڑے گی مار، ان ڈنڈوں کی پڑے گی مار، لوہے کے گرز، کتنی سخت بات بتائی گئی۔ ایک انسان چھوٹی سی تکلیف سے ڈر جاتا ہے، یہ ان کا انجام جو حق کو قبول نہیں کرتا۔
تمام چیزیں ان کے سامنے ظاہر ہو گئیں، واضح ہو گئیں، پھر بھی وہ قبول نہیں کرتے، اور جو نبی کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، حق نہیں مانتے، تو وہ اصل میں تو رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ ان کو بتا دیا گیا کہ کیا ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ مومن کا ایمان اس کے لیے راحت ہی راحت ہے، اس کو بچاتا ہے۔ لیکن جو کفر کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی خیر، اونچی آگ کے کپڑے، کھولتا ہوا پانی، اس کھولتے ہوئے پانی کا غسل، پھر وہی پانی پینے کے لیے لوہے کے گرزوں سے مار پڑنا، یہ سب کس کا عذاب ہے؟ نہ ماننے والوں کا، جو مانتے نہیں۔ اللہ تعالی مومنوں کے لیے ایسا نہیں فرما رہا۔ مومن اس عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ کچھ ایمان والے اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، مگر پاک صاف ہونے جائیں گے کہ ان کے گناہ ان سے دور ہو جائیں۔ جیسے آگ میں ڈالا جائے تو گند وغیرہ دور ہو جاتا ہے، ان کو صرف صاف کرنے کے لیے ڈالا جائے گا، مگر کافروں کو مستقل عذاب ہوگا، مستقل عذاب ہوگا۔ یہ بھاگنا بھی چاہیں گے تو بھاگ سکتے، فرمایا نا کلما ارادو، جب گھٹن ہوگی، لازمی بات ہے، ذرا سا دھواں ہو جائے تو آپ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، گھٹن ہو رہا ہے، سانس دم گھٹ رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اس میں سے نکلنا چاہیں گے، پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور حکم ہوگا چکھو آگ کا عذاب۔ کیا مطلب؟ کہ دوزخی جب ان کو یہ عذاب دیا جائے گا اس سے بھاگیں گے کہ کسی طرح اس عذاب سے بچیں، نکلیں، تو جب وہ تکلیف اٹھاتے ہوئے، مصیبت اٹھاتے ہوئے دوزخ کے دروازے تک پہنچ بھی جائیں گے تو دروازہ پھر ان کو واپس پھینک دے گا، وہ اس سے نکل سکتے اونچی، یعنی ان کے لیے فرار کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اس سے سوچا جائے، جب اتنی بات سن لی جائے، اور پھر یہ رب کا فرمان ہے، شبہ تو ہو نہیں سکتا، تو انکار کرنے والے سوچ لیں کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ اور ایمان والے کے لیے آپ سن چکے پہلے کہ ان کے لیے باغات ہیں، اس میں نہریں ہیں، ان کے لیے من چاہے پھل ہیں، ان کے لیے سب کچھ ہے۔ وہاں راحت کا بیان اور یہاں تکلیف کا بیان، دونوں کو دیکھا جائے تو بتائیے ایمان سے بہتر کوئی نعمت ہے؟ ایمان جیسی کوئی نعمت ہے؟ نہیں۔ تو یہ جو ماننا ہے حق کو، سچ کو، یہ بہت بڑی نعمت اور راحت ہے۔ یعنی یہ ایمان ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کتنی تکلیفوں سے بچاتا ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہاں آپ نے یہ بھی سن لیا کہ بھاگنے کی کوشش، انسان ہے، تکلیف آتی ہے تو سوچتا ہے کسی طرف نکلوں تاکہ میں اس سے بچ جاؤں، تو وہ شعلوں سے، گرمی سے، کھولتے ہوئے پانی سے، گرزوں سے جب بچ کے نکلنا چاہے گا تو انہیں فرشتے کا وہ ڈنڈا پھر پکڑ لے گا۔ اب جب وہ پکڑے گا تو تفسیروں میں ہے کہ جب وہ گرز مارا جائے گا تو جہنم کی آگ میں 70 برس چلنے کا جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا جہنم کی آگ میں دھسا دیا جائے گا۔ یعنی 70 سال میں جتنا فاصلہ طے ہوتا ہے اتنا اس آگ کے اندر دھسا دیا جائے گا کہ اس کو اور زیادہ گرمی اور تکلیف ہو، اس میں سے نکلنے کی کوئی گنجائش اونچی کہیے نہیں ہے۔ یہ آپ نے سنا۔ اب میں آپ کو پھر ایمان والوں کی بات سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری
جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ. بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے جنتوں میں. ان کا سن لیا آپ نے. اب جو ایمان لائے انہیں اللہ کہاں داخل کرے گا؟ بہشت میں، باغوں میں. جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایمان لا کر نیک کام کیے. کون سے باغوں میں؟ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اس میں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی. انہیں کیا پہنایا جائے گا؟ لوہے کا لباس، آگ کا لباس. کافروں کو کھولتا ہوا گرم آگ کا لباس اور اس پر ڈالا جائے گا کھولتا ہوا پانی. انہیں رکھا جائے گا اچھے باغوں میں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، بہت پیاری ٹھنڈک. اور پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے. ان کے لباس کیا ہوں گے؟ وہاں آگ، یہاں ریشم. وہاں کھولتا ہوا پانی، یہاں موتی، سونے کے کنگن. بولیں ایمان میں لذت اور راحت ہے یا نہیں؟ اور نبی کے غلام بن جائیں تو پھر مزے ہی مزے ہیں. شرط یہ ہے کہ سچے غلام بن جائیں، ان کو مانیں، ان کی تعظیم کریں، جو انہوں نے بتایا وہ کریں، تو پھر انشاءاللہ جنت ہے، باغ ہے، نہریں ہیں، سونا موتی، لباس حریر کا. اللہ فرماتا ہے وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ. اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت کی گئی. وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. اور سب خوبیاں سراہنا، یعنی کسی بات کو جب آپ اس کی تعریف کرتے ہیں اس کو سراہنا کہتے ہیں. تو سب خوبیوں سراہے کی راہ بتائی گئی. کیا مطلب؟ انہیں وہ راستہ دکھایا گیا جس سے وہ اللہ جس ساری خوبیوں والا ہے اس کی طرف جائیں گے. ان کے لیے راحتیں ہوں گی، عزتیں ہوں گی، ان کو کوئی پریشانی اونچی. وہ بھاگ رہے ہوں گے ادھر سے، پھر دھکیل دیے جائیں گے. ان کے لیے کہاں، یہ تو رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں. اب اتنی باتیں سننے کے بعد میں نے آپ کو جو باتیں کرنی ہیں وہ یہ کہ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم نفس اندر کی خواہشات جو ہمارے اندر پلتی ہیں ان کے لیے ہم نہ حلال دیکھتے ہیں، نہ حرام دیکھتے ہیں، نہ سچ دیکھتے ہیں، نہ جھوٹ دیکھتے ہیں، نہ غلط دیکھتے ہیں، نہ صحیح دیکھتے ہیں. بس خواہش پوری ہو جائے. جب ہم نفس کا کہنا ماننے لگ جاتے ہیں تو پھر یہ ہمیں برائی کے اندر دھساتا چلا جاتا ہے، پھر مزہ آنے لگ جاتا ہے. پھر گناہ سے نفرت نہیں رہتی بلکہ گناہ بہت پسندیدہ ہو جاتا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص نے دوسرے کے سامنے سے گزرا ہوگا، اس کے ایک مکان کے سامنے سے، اس کو یہ کہا کہ یہ جھاڑی تیرے ہاں اگائی ہے، یہ کانٹوں والی ہے، تو یہ اگائی ہے، یہ کانٹے والی ہے، یہ اگر بڑھ گئی نا تو یہ مصیبت بن جائے گی، تو اس کو ختم کر دے. اس نے کہا اچھا کر دوں گا. اپنے کاموں میں انسان ہے، جس چیز کو ترجیح دے دے، پریورٹی دے دے تو دے دے، ورنہ سستی کا مارا اچھا آج کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، آج کرتا ہوں. کل آتی ہے کبھی، وہ 2-3 مرتبہ اس نے یاد دلایا، اس نے کہا جی کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں.
وہ جھاڑی بڑھتے بڑھتے پورا جھاڑ بن گئی. اب اس کے آگے لگی ہوئی ہے, اب اس کو خود اس کے قریب جانے میں مسئلہ, اور مانوس ہو گیا کہ ٹھیک ہے لگی ہوئی ہے, دوسرے یوں کریں گے, لگی رہنے دو. پہلے اس کو تو احساس تھا کانٹے کا, اب وہ بھی نہیں ہے. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے, تو جب وہ بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ کو ایسا لپیٹ میں لے لیتی ہے کہ خود آپ کے لیے مشکل. اس نے وہ نہیں کاٹی, اب اس کے لیے اس کے قریب جانا بھی مشکل ہو گیا, کاٹنا بھی مشکل, اور کاٹنا چاہتا بھی نہیں, اب کہ رہنے دو ٹھیک ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ خود اس میں الجھ کے زخمی ہوتا رہا. ایک انسان اگر وقت پر اپنے آپ کو نہ سنبھالے تو پھر وہ بگڑتا چلا جاتا ہے, پھر اس میں واپسی کا راستہ اپنے لیے وہ خود ختم کر لیتا ہے. غلطیاں ہو جاتی ہیں, بھول چوک انسان میں ہے, وہ مرکب ہی خطا و نسیان سے ہے, اسے بھول چوک ہوتی ہے. ہمارے لیے آسانی رکھی گئی, مہربانی رکھی گئی کہ توبہ کر لو. کیا کر لو؟ اونچی توبہ کے معنی رجوع لانا, پلٹنا, گناہ سے اللہ کی طرف پلٹنا, کہ جو کچھ ہو گیا اس پہ شرمندہ ہو جائیں کہ یا اللہ بھول ہو گئی, غلطی ہو گئی, آئندہ نہیں کروں گا, پلٹنا. اب آپ پلٹیں تو یہ آپ کے لیے کیسا سچی توبہ کر لیں. تو حدیث شریف بتاتی ہے جو گناہ سے سچی توبہ کر لے وہ گناہ سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. سچی توبہ کر لے, کتنی مہربانی, کتنی آسانی. اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو درست نہ کریں, توبہ نہ کریں. یار ابھی کیا ہے, ابھی تو جوانی ہے, بہاریں دیکھ لیں, بوڑھا ہوں گا تو پھر بوڑھے ہونے کا آپ کو یقین ہے کہ اگلا پل ہے. آپ کے ہاں وہ شعر بڑا مشہور ہے نا, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے کل کی. اب کل کو لوگوں نے پل کر دیا, خبر نہیں, اگلا سانس آنا ہے یا نہیں ہمیں معلوم نہیں, مگر پرواہ نہیں, دیکھا جائے گا. ارے ابھی 2-4 سال میں ذرا یوں کر لوں, یوں کر لوں, ہماری یہ پلاننگ. تو نفس کا کہنا مانتے ہیں تو الجھتے چلے جاتے ہیں, اور پھر احساس بھی نہیں رہتا کہ گناہ ہے. تو یہ ہمارے پاس قرآن ہے, حدیث ہے, احساس دلایا جا رہا ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے, پھر بھی توبہ نہ کریں تو بتائیے پھر غلط ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچی. اب ہمیں سوچنا ہے. پہلی بات, دین سے دوری کب ہوتی ہے؟ جب اندر مردہ ہونے لگ جائے. یہ ذرا میں بھی اور آپ بھی کہتے ہیں نا اپنے اندر جھانکو, یہ اندر سے جواب ملتا ہے جب دنیا اور گناہ میں لذت آنے لگے. دنیا اور گناہ میں لذت آنے لگے, سمجھ لو کہ اندر ایمان کمزور ہو رہا. ایمان دنیا کس کو کہتے ہیں؟ پیسے کو, نوٹ کو, سونے کو, چاندی کو, اولاد کو, بیوی بچوں کو, گھروں کو, سامان کو. مولانا روم فرماتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بدن, نئے قماشو نقراؤ فرزند و زن. چیست دنیا, دنیا کیا ہے؟ از خدا غافل بدن, جو تمہیں خدا کی یاد بلا دے وہ دنیا ہے. جو خدا سے غافل کر دے وہ نئے قماش و نقرہ فرزند و زن. یہ جو کپڑے ہیں, یہ جو چاندی ہے, یہ جو پیسہ ہے, یہ بیوی بچے, یہ نہیں. ہاں اگر بیوی بچے یہ دنیا تمہیں خدا کی یاد بلا دیں تو یہ بھی دنیا.
اور یہ اگر تمہارے ایمان میں تمہارا ساتھ دیں تو ان کو دنیا نہیں کہتے. وہ چیز جو خدا سے، میں اور آسان کر دوں، پلنگ پر سوئے ہوئے ہیں، میٹرس کہتے ہیں گدا، گدیلا بچھا ہوا ہے نرم. آج کل لوگ فوم پر سونے لگ گئے ہیں، پتہ نہیں کیوں سوتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی. جہاں برف پڑتی ہو وہاں تو سمجھ آتا ہے کہ بھئی یہ گرمی ضرورت ہے، یہ گرم ملکوں میں لوگ فوم پہ کیوں سوتے ہیں، نری بیماری. بہرحال وہ بہت نرم ہے، اگر اس پر لیٹ کر بھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوتی تو وہ آپ کے لیے دنیا نہیں ہے. آپ وقت پر اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور وہ اگر آپ کو خدا کی یاد سے اس کی نرمی، اس کا آرام روکتا ہے تو پھر وہ آپ کے لیے راحت نہیں ہے، عذاب ہے. کیا ہے؟ رکاوٹ بن رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوریا بچھا کے سوتے تھے. ایک خاتون نے اس کو ڈبل کر دیا، دوہرا کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پوچھا میری اس چادر کو، اس بوریا کو کس نے ڈبل کیا تھا؟ بتایا کہ میں نے کر دیا. فرمایا اس نے مجھے اٹھنے میں تکلیف دی ہے. کیا مطلب کہ اس پر آرام ملا ہے، نرم ہو گیا تو اٹھنے میں تکلیف. یہ میرے آپ کے لیے پیغام، ان کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں تھا. سبق ہمارے لیے ہے کہ اگر راحتوں سے ہم اللہ کو بھول جائیں، عبادت میں سستی ہو تو وہ راحتیں نہیں ہیں. اور ہم تو ایسا ہے اس میں چھوٹی سی چیز میں خدا کو بھولے ہوئے. میرے اور آپ کے معاشرے میں کیا ہے؟ میچ آ جائے نماز یاد رہتی ہے، اذان اچھی لگتی ہے. پہلے تو ہوتا تھا نا کہ جی اذان آ رہی ہے بند کر دو، ٹی وی بند کر دو، ریڈیو بند کر دو. اب کہتے ہیں نہیں ذرا آواز کم کر دو تھوڑی سی. اور اب وہ بھی نہیں ہے. ارے پتہ کیسے چلے گا کیا بول رہا ہے؟ اب تو کہتے ہیں دروازہ بند کر دو، اذان کی آواز نہ آئے، اس کی آواز اونچی رکھو. تو جب یہ ہو جائے تو یہ راحت ہے یا عذاب ہے؟ اونچی. میچ یاد نہیں، میچ یاد ہے، خدا یاد نہیں. کوئی پروگرام آنا ہے اس کے لیے بھلے کچھ بھی کر دیں. سوچنا چاہیے ایک انسان کو کہ اصل چیز کیا ہے. تو یہ جو حق کو رد کرتے ہیں وہ لوگ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف انکار کرتے تھے. آج جو نبی کی شان کا انکار کریں، تعظیم کا انکار کریں، ان کے معجزات کا انکار کریں، جو حقائق ریئلٹیز ہیں، جو فیکٹس ہیں، ان کا جو انکار کرے، اس کے لیے بتا دیا گیا کیا کیا تکلیفیں ہیں، وہ بھی بتا دیا. اب آگ کا لباس ہے، کھولتا ہوا پانی جس سے غسل کرنا ہے، اور لوہے کے گرز ہیں. ہر طرف سے بتا دیا گیا کہ ان کے لیے کوئی گنجائش اونچی. اور کہا گیا چکھو. بھاگو گے نا، کہاں تک بھاگو گے؟ اور پھر یہ ہوتا ہے دروازہ تھوڑا کھول دیا جاتا ہے تاکہ دیکھیں راستہ ہے. جب وہاں تک جائیں گے وہ دروازہ پھر پھینکے گا انہیں اور زیادہ اندر دھکیلے گا. تو یہ آج جو یہ مثال ہمارے سامنے وہاں کی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم دنیا کے پیچھے لگتے ہیں تو دنیا تو ہمارے ہاتھ آتی نہیں ہے. پھر حرص کے، ہوس کے، خواہشات کے اور ڈنڈے پڑتے ہیں اور ہم اس میں اور زیادہ دھستے چلے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ حق کو قبول کریں. معلوم ہوا وہ گناہ کا احساس بھی ختم ہو گیا. اب گناہ کو گناہ کہنا بھی نہیں ہے، بس وہ عادت بن گئی. تو ایسا جس کا حال ہو جائے وہ اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ برباد ہو گیا. اور جس کو گناہ کھٹکے کہ نہیں میں جو کر رہا ہوں یہ غلط ہے، یہ کھٹکنا اس بات کی علامت کہ ایمان اندر سے تمہیں خبردار کر رہا وہ ہے. اور جب گناہ نہ کھٹکے تو سمجھ لو ایمان بالکل کمزور ہو گیا، رہا اونچی. اب میں ایک اور کڑوی بات کر دوں. وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں سب ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا طریقہ، ہمارا اپنا طریقہ، ان کا عقیدہ غلط ہے، وہ جانے. نماز پڑھنی ہے ان کی مسجد میں پڑھ لی، اپنی مسجد میں ان کے پیچھے پڑھ لی، یہ کوئی ایسی بات نہیں. نکاح ان سے پڑھوا لو، جنازہ ان سے پڑھوا لو، نماز ان کے پیچھے پڑھ لو، ان کی بھی کتاب لے لو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ وہ خود جواب دیں گے، ہمیں کیا. یہ احساس کب آئے گا؟ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ کب آئے گا؟ جب آپ کو اپنے ایمان کی قدر
اونچی. اور جب ایمان کی قدر ہوگی آپ کہیں گے میں جان دے سکتا ہوں ایمان نہیں. میں اور گستاخ رسول سے کہوں کہ وہ میرا امام بن جائے یا گستاخ رسول سے میں صلح کر لوں، وہ کبھی نہیں کرے گا. کیونکہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ جو صحیح نہیں ہے اس کے ساتھ دوستی ہو سکتی. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو دشمن فرما دیا، واضح کر دیا، اس کے باوجود ہم نہ سمجھیں تو بتائیں پھر ہم کون ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، کیا یہودی اللہ کو ماننے کا دعویٰ نہیں کرتے تھے؟ بتائیے، کیا آج نہیں کہتے کہ ہم اللہ کو مانتے؟ کیا عیسائی دعویٰ نہیں کرتے اللہ کو ماننے کا؟ اونچی کرتے ہیں، مگر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان پانچوں قسموں کو حاذان خصمان، یہ دشمن ہیں. رب کے بارے میں جھگڑے تو وہ حضور کے بارے میں تھے. تو واضح ہو گیا جو میرے نبی کا وفادار نہیں، جو میرے نبی کی تعظیم نہیں کرتا، جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو، شان کو، عظمت کو نہیں مانتا، وہ لاکھ دعویٰ کر لے وہ مومن اونچی. یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، مجھے کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے. آج وہ لوگ جو لفظوں کے ہیر پھیر کرتے ہیں، الجھتے ہیں، وہ یہ یاد رکھیں رب نے ساری کائنات اپنے حبیب کے لیے بنائی ہے، اور تمہاری اللہ